بانی پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے جو پہلی ملاقات تھی آپ کی وہ کس طرح ہوئی، کیسی تھی، کیا بات ہوئی؟ میری ملاقات پہلی 2017 میں جب پرویز خٹک صاحب کی حکومت تھی، کابینہ نے گورنمنٹ آف کے پی نے مجھے ایک ٹاسک دیا تھا وسل بلور لا پہ، تو وہ میں نے پریزنٹیشن تیار کی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ کیبنٹ اور خان صاحب کو دینی تھی، تو خان صاحب کے ساتھ ایک ہی صوفے میں بیٹھ کے میں نے ان کو پریزنٹیشن دی تھی۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی، اور اسی پہلی ملاقات میں خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ جیسے آدمی کو پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے۔ اب جس کی پارٹی ہے اس کی یہ خواہش تھی اور آج اسی کو سائڈ پہ کیا یہ مرحوم سردار عنایت اللہ خان گنڈا پور کے فرزند جو شہید ہوئے، اس وقت زراعت کے منسٹر تھے، سردار اسرار خان گنڈا پور کے بڑے بھائی، جی بالکل، انہوں نے خان صاحب کو تعارف کراتے ہوئے کہا کہ جی یہ تو مولانا صاحب کے ساتھ ہیں تو ان کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو خان نے کہا اچھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ تو اس کے کوئی 3 ماہ کے بعد پھر بذریعہ بواسطہ پرویز اپنا اسد قیصر صاحب میں پی ٹی آئی جوائن کر لی۔ آپ پی ٹی آئی میں آ گئے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں 9 مئی کے بعد آپ کی مقبولیت میں خاصا اضافہ ہوا، اور اس حوالے سے جو آپ کے پارٹی کے اندر حریف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تمام جتنے بھی میڈیا کے اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے لوگ تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ شیر افضل مروت کے اوپر آپ نے ہر طرح کی خبر دینی ہے، اور ان کی مقبولیت میں اس طرح اضافہ ہوا ہے۔ اس میں کیا سچائی؟ دیکھیے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں تو ہم بین تھے 9 مئی کے بعد، یہ تو 8 فروری کے الیکشن کے بعد ہی ہم الیکٹرانک میڈیا میں آئے۔ اس وقت تو ہمیں کوئی بلاتا ہی نہیں تھا، صرف سوشل میڈیا تھی، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ اسلام آباد کی سوشل میڈیا تھی۔ اسلام آباد کی سوشل میڈیا کے جتنے افراد ہیں ان سب کو ہم جانتے ہیں، وہ مجھے جانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کنونشنوں میں بھی جاتے تھے۔ باقی جو ہے نا، یہ اس الزام کی اتنی بھی حقیقت نہیں ہے جتنی یہ آپ کے ہونٹوں کے نیچے یہ چھوٹی سی چٹکی بھر یہ بال ہے۔ ایسے حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ کیا بات ہے، اتنی زیادہ مخالفت کیسے ہو گئی؟ میری کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ منتقم مزاج معلوم ہوتے ہیں، آنا کے مارے ہوئے ہیں۔ بہرحال میری کسی کے ساتھ کیوں آزادیات کیا ہوں گی؟ ان کا اور میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، نہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح پہچانتے تھے، بس وہ بھی وکیل تھے، میں بھی وکیل ہوں، اور آج بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی میرا مخالف ہو، کوئی میرے حق میں ہو۔ اب اس کے سے ہم گزر چکے ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، ساری پارٹی وکلا کے ہاتھ میں، آپ بھی پارٹی کا حصہ ہیں، رہے ہیں، ہمارے لیے تو ابھی بھی آپ ہیں۔ ایک مکمل خان صاحب کا چلان نہیں کر سکے، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہا، کیا یہ خود نہیں لانا چاہ رہے خان صاحب کو؟ یہ تو آپ ان وکلا سے پوچھے نا، جب تک آپ ساتھ تھے آپ کو میں نے کیا اپنے نظر آتا فرائض تھا؟ انجام دیے۔ اب اگر کوئی ناکامیاں ہو رہی ہیں تو یہ ناکامیوں کے سوالات ان سے کریں نا جو ان ناکامیوں کے ذمہ وار ہیں۔ میں تو بس اب آؤٹ سائڈر ہوں، اور اپنے تئیں میری کوشش ہے کہ میں خان صاحب کے کاز کے ساتھ رہوں، اس کا پیغام بڑھاؤں، اور میں ان چیزوں سے تنگ ہوں کہ میں اپنی پارٹی پہ تنقید کروں جب تک وہ مجھ پہ تنقید نہیں کرتے یا جب تک ان کی مشکوک غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ باقی یہ اگر کہیں پہ ناکامیاں ہیں تو ان وکلا سے پوچھے نا۔ اب اگر میں بولوں گا تو پھر کہیں گے جی تنقید کر دی ہے۔ نہیں، جب آپ تھے اس وقت کیا ہوتا تھا؟ کیوں؟ دیکھیے، اس وقت بھی ہمارا اختلاف ہوتا تھا اسٹریٹجی میں۔ میری ایک اسٹریٹجی، میں ہمیشہ اسٹریٹجی میں اگریسو رہا کرتا تھا، خان صاحب بھی اگریسو رہا کرتے تھے۔ ہمارے کچھ وکلا دوست یا سینئر جو تھے وہ اپنے تئیں معاملات کو چلانا چاہتے تھے، ہمارے ڈس ایگریمنٹس رہتے تھے، لیکن وہ ڈس ایگریمنٹ پارٹی کے اندر ہی رہتے تھے، باہر نہیں آتے تھے۔ علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے خلاف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کافی زیادہ ٹرولنگ کر رہا ہے، اس کی کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ بس وہ سوشل میڈیا جو ہے نا ہماری، وہ اب ان کا کام ہے ٹرولنگ کرنا، تو لہٰذا جب پرائے جو ہیں ان پہ ٹرولنگ ختم ہو جاتی ہے تو اپنوں پہ شروع ہو جاتے ہیں، تو کرنے دیں جو کر رہے ہیں۔ نہیں، علی امین صاحب کیا وہ ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت جس طرح آپ نے نام کسی کو ہٹانا نہیں ہوتا ہے، ہٹانے کا کام ہے خان صاحب کا، وہ فیصلہ خان کا ہے۔ یہ میڈیا ٹرولنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی شخصیت کو، اس کے کردار کو عوام کی نظروں میں گرائیں، آپ اس کو اس کے
عیوب بتاتے ہیں, آپ اس کے حوالے سے لوگوں کی اوپینین کو انفلوئنس کرتے ہیں, یہ چیزیں بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے. وہ کسی کی بھی ٹرولنگ ہو, جس طرح میری انہوں نے کی کافی عرصے سے, 1 سال 1.25 سال سے لگے ہوئے ہیں. لیکن اور یہی علی امین خان کے ساتھ, یہی میرا خیال ہے کہ بے سگور صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور علی محمد خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. کون کروا رہا ہے یہ سوشل اپنی میڈیا کون ہینڈل کرتا ہے؟ مین کون ہے بندہ؟ کیا مطلب مین کون ہے؟ مطلب آپ نے ایک نام تو لیا نا علیمہ خان کا. میں نے یہ نہیں کہا کہ علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگوں کی ٹرولنگ کرواتی ہے. نہیں, میں نے یہ کہا کہ یہ ٹرولنگ اپنے لوگوں کی ٹرولنگ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. محترمہ علیمہ خانم کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو یہ ٹاسک دے. اس کا کام جو ہے وہ رل سپرویژن ہے, لیکن اگر وہ چاہیں تو رک سکتا ہے, اتنا میں نے کہا تھا. شہباز گل سے آپ کی ملاقات نہیں ہے, آپ کا اس طرح آمنا سامنا نہیں ہوا, لیکن وہ آپ کے خلاف اتنے کیوں ہیں؟ شہباز گل چھوڑو یار, کیا کوئی اوقات ہے اس کی. وہ دیکھیں, یہ لوگ اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں, یہ عمران ریاض, شہباز گل اور وحید پیرزادہ. اب صرف ایک سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان لاکھوں کروڑوں لوگوں سے, اگر یہ نظریے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کیوں مانیٹائز کیے ہوئے ہیں؟ اکاؤنٹ مانیٹائز ہیں تاکہ پیسے کمائیں, تو یہ نظریہ تو نہیں ہوا. تو لہذا جو لوگ پیسوں کے لیے لگے ہوں وہ پیسوں کی حریص ہوتے ہیں, بھوکے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں ان لوگوں کا کیا کام رہ گیا, آج کل کیا کام کر رہے ہیں؟ سارے دن رات فساد پھیلاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. لہذا یہ ان کے جھوٹ کے روکنے کا ایک سلسلہ ہے, وہ میں کر رہا ہوں. میں ان کے اکاؤنٹس کو پاکستان میں بین کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رہا ہوں. اچھا, ان تمام کے جس میں عمران ریاض خان بھی ہیں. اچھا مروف صاحب, یہ تو بڑا اقدام آپ اٹھا رہے ہیں جو آپ ان کے خلاف آ رہے ہیں, لیکن ابھی ہمیں عمران خان صاحب کو باہر لانا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ باہر آئیں گے بانی پی ٹی آئی, کیونکہ علی امین صاحب کہہ چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات چاہتے ہیں. تو وہ پھر کون لوگ تھے جو ان کے کان بھر رہے تھے, جو کہتے ہیں یہ آج شام آپ علی امین خان سے ہی پوچھ لیں. ٹھیک ہے, میں تو 10 دفعہ یہ بتا چکا ہوں, یہ سوال آپ علی امین خان سے پوچھیں کہ کون لوگ جو ہیں بانی کی رہائی میں رکاوٹ بن. یہ یوٹیوبر تھے, ان کے یوٹیوب کا, ان کے مانیٹائزیشن کا سلسلہ جو ہے وہ تو بڑھ جائے گا اگر خان باہر آ گیا. تو لہٰذا ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ یہ اس دوران آپ دیکھیں نا, ایک دن میں 2 ولاگ بنا رہے ہیں, آخر جتنے پیسے وہ سارے ملے. اور لوگ بھی جو ہیں ہونکو کی طرح ان کے چینل دیکھتے ہیں. اور آگے سے آپ ان کا انداز بیان تو دیکھو, جیسے شلوار کی جیب میں وہ توتنی ان کی لٹک رہی ہوتی ہے, شلوار کی جیب کی طرح آ جاتے ہیں, مفسر بن جاتے ہیں, مبلغ بن جاتے ہیں, فلسفی بن جاتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں جدوجہد کرنے والے مزاحمت کار بن جاتے ہیں, پترکار بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایسے پترکاروں پہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ تو کیا ان کی اوقات ہے, پہاڑ میں جائے, میں ان کا ذکر سننا گوارا نہیں کرتا. اچھا خان صاحب جب باہر آئیں گے, جب بھی آئیں گے, آپ ملاقات کرنے کے لیے جب ان کے پاس جائیں گے کیا بات کریں گے؟ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ملاقات کے لیے تب بھی جاؤں گا جب خان صاحب کے ذہن میں یا کوئی یہ ان کے ذہن میں بات بٹھا دے یا خود مجھے طلب کر لیں. ہم دیکھیے